میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس احد کے میدان میں جو قربانیوں کی ایک ہی واقعہ بیان کر کے میں پھر بات کو سمیٹوں گا۔ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے اسی احد کے میدان میں۔ دو صحابی ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ دعائیں آپ بھی مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں۔ ایسی دعا میں نے زندگی میں کہیں بھی نہیں پڑھی۔ صبح مقابلہ ہے، آخری رات ہے مارکے سے پہلے کی، احد کا میدان ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے ساتھ دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، سگے لنگوٹی یار ہیں۔ لنگوٹی یار، امین کہتے ہیں لنگوٹی یار کو، گہرے دوست ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں عبداللہ ادھر آنا یار، مل کے دعا کرتے ہیں، تو دعا کرنا، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ دیکھتے ہیں پھر کس دعا قبول ہوندی کل۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ کل میرا کسی طاقتور کافر سے، دشمن سے مقابلہ ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے مقابلہ کروں وہ مجھ سے مقابلہ کرے، پھر میں اس میں غالب آ جاؤں، پھر میں اس کو موت کے گھاٹ اتار کے واصل جہنم کر دوں۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین آمین۔ ہن واری سی حضرت عبداللہ دی، کیا کمال دعا کی ہے۔ فرمایا اب سعد میں بھائی میری دعا بھی سنو۔ کہا بولو بھائی تمہاری دعا کیا ہے۔ یا اللہ کل میرا دشمن سے مقابلہ کرا، تگڑا دشمن ہو، موٹا ہو، طاقتور ہو، بہادر ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ مجھے گرا دے، مجھے شہید کر دے۔ شہید کرنے کے بعد پھر میری کان کاٹے جائیں، پھر میری ناک کاٹی جائے، پھر میری لاش کا مسئلہ ہو، اور پھر اس عالم میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جاؤں تو مجھ سے اللہ پوچھے عبداللہ یہ تیرا کیا حال ہے، تو میں کہوں اے اللہ تیرے نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کرا ہے۔ میری کان کٹے، میری ناک کٹے، میری لاش کا مسئلہ ہو، اور پھر اس حال میں شہید کیا جاؤں، اور اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تیری یہ لاشا تو کس حالت میں آیا ہے، تو میں رب کبریا سے کہوں مولا جان تو سبھی دے رہے تھے، میں تو اپنے جسم کا مسئلہ کروایا ہوں تیرے اور تیرے نبی کی رسول کی محبت کی خاطر۔ تو انہوں نے آمین کہا۔ پھر دوسرا دن جب مارکہ احد ہوا، حضرت سعد کی بھی دعا قبول ہوئی، وہ دشمنوں کے پشتے لگاتے رہے، قتل کرتے رہے، اور عبداللہ بن جحش بھی میدان دشمنہ میں گھس گئے، تلوار چلاتے رہے، لڑتے رہے، مارتے رہے۔ آخرکار میدان احد میں مجاہد تو سلامت تھا، تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی دشمن نے حملہ کیا اور حضرت عبداللہ شہید ہوئے، اور جب ہندہ حضرت امیر حمزہ کے لاش کا مسئلہ کر رہی تھی، یہ ان کے پاس ہی ان کی لاش پڑی تھی، تو ہندہ آتش انتقام میں جلتے ہوئے جب امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کر چکی نا، تو کہنے لگی اس سے میری اگرچہ دشمنی کوئی نہیں ہے لیکن اس کو بھی میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو وہ جو رات کو عبداللہ نے دعا کی تھی نا، ہندہ آئی، ان کے کان کاٹے، ان کی ناک کاٹی، ان کی لاش کا مسئلہ کیا، اور یوں پھر حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ حضرت سعد جنگ قادسیہ میں ایران کی فتح میں قائد تھے، فاتح ایران ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔ وہ آخری وقت تک کہتے تھے کہ دعاواں بڑیاں منگیاں تے دعاواں بڑیاں سنیاں، جی دعا عبداللہ بن جحش احد دے میدان وچ منگی تے جویں رب قبول کی تھی، نہ یہ جی دعا پہلے سنی سی تے نہ یہ جی دعا کسی دی قبول ہوندی ویکھی ہے۔